حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر تھے، اور جب یہ مسلمانوں کا لشکر لے کے نکلتے تو جدھر جاتے شہر سامنے آتا وہ فتح ہو جاتا، قلعہ سامنے آتا قلعے فتح ہو جاتے، تو ہر طرف فتح ان کے قدموں کے سامنے رہتی، جہاں جاتے فتوحات ہوتی۔ چلتے چلتے ایک قلعے پہ پہنچ گئے، اس کا نام تھا بویس قبیلے پہ جب پہنچے، بویس قلعے کے اوپر، تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ 8000 جنگجو ان کے ساتھ تھے۔ محاصرہ طویل 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 گزرتا جا رہا ہے، وقت قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حیران پریشان، یا اللہ یہ کیوں فتح نہیں ہو رہا، کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بڑی کوئی وجہ ہو، کوئی بات ہو، وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑے پریشان ہوئے۔ خیر پھر انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس میں کہا حضرت 8000 کا لشکر ہے، قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے، وجہ سمجھ بھی کوئی نہیں آ رہی اور قلعہ بھی فتح نہیں ہو رہا، تو آپ کو رہنمائی فرمائیں، کوئی مدد بھیجیں، کوئی رہنمائی فرمائیں، بتائیں میں اب کیا کروں، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک جرنل نے پیچھے، وہ جرنیل ہے نا آگے، پوچھا کہ بھئی بتائیں ہم کیا کریں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیچھے کمک بھیجی۔ کتنے لوگ بھیجے ہوں گے جی کمک میں، ذرا اندازہ لگائیں، وہ اندازہ لگا دیں، میں صحیح بتا دیتا ہوں، 500 اور 4 آدمی۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے کمک بھیجی 4 آدمیوں کی، جن کے نام بھی بتا دیتے ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بصر بن اوطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لشکر کی مدد کے لیے 4 آدمی روانہ کیے اور ساتھ خط لکھا، کہا کہ آپ کے احوال کا علم ہوا، یہ مدد بھیج دی ہے میں نے، کمک آ رہی ہے، لیکن غور یہ کرے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی سنت جو ہے نا وہ چھوٹ گئی ہے، کسی سنت پر عمل ترک ہو گیا، سنت عمل میں نہیں رہی، اس پر غور کریں۔ ابھی 4 لوگوں کی کمک آئی اور وہ خط آیا امیر المومنین کا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پڑھا، تو پڑھ کے کوئی کومنٹس نہیں لڑکھا دیے جیسے ہمارے سوشل میڈیا پہ مذاق بنا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو 4 سے کیا ہوگا جی، یہ کیا بات ہے جی۔ وہ حضرت عمر کا مقام سمجھنے والے تھے، فوری طور پر پورے لشکر کو جمع کیا، کہا امیر المومنین نے خط لکھا ہے، یہ بات بتائیے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ہے ایسی، تو ہمیں اس وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، آخر کون سی سنت ہم سے مس ہو رہی ہے، بتاؤ، سوچو۔ اب لوگوں نے جب اس پہ غور کیا تو تھوڑی ہی دیر میں معاملہ سامنے آ گیا، کہنے لگے کہ انتہائی جنگی مصروفیات کی وجوہات سے، انتہائی مصروفیات کی وجہ سے ہم مسواک نہیں کر پا رہے ہیں، ہم میں سے اکثریت کی مسواک اس وقت چھٹی ہوئی ہے کئی دنوں سے۔ کہا دیکھو کہ مسئلے کا حل ہو گیا، اب جناب نے حکم دیا سب مسواک کریں۔ اب سب 8000 لوگوں نے ہاتھوں میں مسواک پکڑی، ادھر ندی تھی، ندی پہ اکٹھے آئے اور سارے 8000 اکٹھے ہو کے مسواک کرنے لگے، اپنے دانت صاف کرنے لگے۔ اس سنت کا رعب سامنے قلعے پہ کیا پڑا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، یہ 8000 لوگ دانت تیز کر رہے، کہ ہمارے لیے کیا سوچنا چاہتے ہیں، کچا چرائیں گے، کیا کریں گے۔ تو بہرحال سنت کا رعب ان کے اوپر یہ پڑا کہ بغیر لڑائی کے قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت۔ آج ہماری زندگی میں سنتیں ہیں ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم اس کی برکتیں کیا ہیں۔ دیکھیں ہم لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں نا، اگر یہ یہاں سے 2-3 دانے، تانا بانا ہوتا ہے نا، تانا بانا، یہ جو کپڑا ہوتا ہے یہ تانے بانے سے بن کے بنتا ہے، اگر یہ 2-3 دھاگے نکل جائیں یہاں سے اور نظر بھی آ رہے ہوں کہ بھئی یہاں سینے کے اوپر جو ہے نا یہ 4-5 دھاگے نکل گئے قمیض میں سے، ہاتھ کھڑا کریں، کون پہن کے کسی محفل میں جائے گا، بتائیں جی؟ نہیں پہنیں گے نا۔ کیوں نہیں پہنیں گے؟ کہ چند دھاگے قمیض میں سے نکل گئے، حالانکہ سطر پورا چھپا ہوا، باقی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن یہ فرنٹ سے چند دھاگے نکل گئے۔ چند دھاگے نکل جائیں تو ہم اس لباس کو چھوڑ دیں،
اور یہ باغ نبوت. اب آگے میں کیا بولوں، نہ ہی بولوں تو اچھا ہے، چپ رہنا چاہیے. ہمارے نزدیک سنت کی حیثیت کیا ہے، اس پہ غور کر لیں. پھر ایک اور بات، یہ گلاس کتنے کا ہوگا؟ وہ اندازہ 150 روپے کا ہوگا. اس سے زیادہ کا تو نہیں ہو سکتا نا، 500 کا تو نہیں ہوگا سادہ سا گلاس پہ ناسک کا، ایسے ہی ہوگا 150 روپے کا. گھر میں یہ گلاس بچے سے ٹوٹ جائے تو باپ کو بھی غصہ آتا ہے، ماں کو بھی غصہ آتا ہے کہ بچے نے گلاس توڑ دیا. کبھی سمجھاتی ہے، کبھی غصہ کرتی ہے، اور کبھی کوئی ہاتھ بھی چپت بھی لگا دیتی ہے کہ دیکھ پہلے بھی تو نے کئی دفعہ توڑا، خیال نہیں کرتا، پھر توڑ دیا، پھر 150 روپے کی چیز ٹوٹ گئی. یہی بچہ سنتوں کو توڑے، سنتوں کو ذبح کرے، ماں باپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ 150 روپے کے گلاس کی قیمت زیادہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قیمت تو ہم نے 50 روپے کا گلاس تک نہیں برابر رکھی. یہ حقیقتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر حقیقت نہیں ہے، خلاف حقیقت ہے، تو بھئی مجھے ابھی بتا دیں، میں اپنے قول سے رجوع کر لیتا ہوں. تو اپنے گھروں کے حالات بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں، ہمارے گھروں سے سنتیں ذبح ہو رہی ہیں. غیروں کی کیا بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری بات کو سنا اور مانا، اللہ نے عزت اور وقار کو بنایا ہی اس کے لیے ہے، اور فرمایا ذلت اور چھوٹا پن ہے ہی اس کے لیے جو میری بات کو سنے، میری بات پر عمل نہ کرے، نہ سنے نہ عمل کرے. تو ہم نے عزت اور وقار کا راستہ تو خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہوگا.